السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتی ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. 2 سے 3 منٹ ہم باقی اسٹوڈنٹ کے جوائن کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. آمین یا رب العالمین. گھر چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. جی نجمہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی معلمہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ 3 دن سے لنک نہیں آیا. میں کل بھی ٹرائی کرتی رہی پرانا والا لنک, تو میرا نہیں کنیکٹ ہوا. میری کلاس کل کی مس ہو گئی اور آج بھی لنک نہیں. آج بھی مجھے لنک نہیں ملا اور میں نے ابھی پرانا ہی ٹرائی کیا تو آج شکر ہے مل گیا ہے وہ. تو پتہ اچھا نہیں میم صبا جو ہیں وہ بھی کال نہیں ریسیو کر رہی, تو اب میں کیا اچھا مجھے پچھلا بتائیے. لنک ویسے جوائن کریں تو ہو جاتا ہے. کل آشا کل نہیں ہوا, کل نہیں ہوا میرے سے نا. میں کافی دیر ٹرائی کرتی رہی ہوں کیا تو نہیں لکھا ہوا آ رہا ہوا. تھا؟ لکھا ہوا کیا آ رہا تھا, وہ اوپن صحیح ہی نہیں کہتی ہو ہے رہا تھا. کشمیر اوپن صحیح نہیں ہو کہتی رہا. ہے.
کہ میں بھی جو میری کلاس میں سے ہوئی تھی صحیح کہہ رہی ہیں یہ نا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ پچھلے لنک سے نہیں ہوتی, بعض بار کہتے ہیں نا وہاں لنک ہوتا رہتا ہے لیکن کلاس جوائن نہیں ہوتی ہے نا, کسی وقت ہو جاتا ہے. ابھی بھی میں نے پچھلے لنک سے کھولا ہے میرا ہو گیا ہے, لیکن جو میری کلاس مس ہوئی تھی نا اس میں بھی میرا پچھلے لنک سے نہیں کھلا. یعنی ہمیں ڈیلی لنک نہیں آ رہا نا, تو یہ ٹھیک ہے نہیں کھلتا ہوتا ہے بعض دفعہ پچھلے لنک سے ہاں نہیں جی, کھلتا یہ ہوتا. ایک ایشو ہے. کل کی کلاس میری مس ہو گئی, پھر میں نے آج ریکارڈنگ دیکھی ہے, صرف سنی ہے یعنی, تو اچھا ریکارڈنگز مل گئی ہیں, ریکارڈنگ ہے, PDF بھی سارے مل گئے ہیں الحمدللہ. شروع کریں گے. جی چلے بتائیے نازیہ, کل کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ چلے میں نجمہ بسم اللہ کوآرڈینیٹر الرحمن. سے کہہ دوں گی کہ وہ لنک شیئر کر دیا کرے ڈیلی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کہہ رہے ہیں کہ جوائن نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, جی بسم جی اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ من شرہ و شر ما صنع لہ. دوسری دعا تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. پھر اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, آپ یہ بابرکت مہینہ ہے, اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں, اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو اسے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا. اصل میں رمضان کے آغاز میں اور دوران رمضان جو نصیحت کرتے تھے, اس کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھا جائے. بے شک نبی کریم کا صحابہ کرام کو یاد کرانا, کو سنتون فرائض کے بارے میں بتانا, آپ صلی اللہ کے معاملات ہر وقت, آپ صلی اللہ تو بے شک ہر وقت عبادت میں رہتے تھے. وہ پاک صاحب پاکیزہ نبی انبیاء علیہ السلام معصوم اور پاک ہستیاں ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, لیکن پھر بھی رمضان میں آپ صلی اللہ عبادات کی کثرت کر دیتے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ کی پاؤں مبارک سوج جاتے. اور رمضان مبارک میں جبرائیل امین روزانہ تشریف لاتے اور باقاعدگی سے کلام پاک سناتے آپ صلی اللہ کو, اور آپ لمبی لمبی نمازیں ادا کرتے. آپ کا ذکر و اذکار و تلاوت و دیگر عبادات میں اضافہ ہو جاتا. اور اس مہینے میں آپ ویسے تو آپ ہیں سخی ہیں, آپ مختار کل ہیں, دینے والے ہیں, لیکن اس میں زیادہ سخاوت کرتے. اس مہینے میں سخاوت اس طرح ہوتی ہے جیسے تیز آنے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی, کوئی سوال کرنے والا محروم نہ رہ جاتا. نبی کریم چاہتے وہ تو بخشے بخشائے ہیں, لیکن رمضان میں وہ پابندی سے زیادہ عبادات کرتے. اس میں کی فضیلت کا صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی ہر سنت کی اتباع کیا. جو حکم نبی کریم سے ملتا اس پہ تو جان پر کھیل کر جما لیتے, جان پر کھیل کر بجا لیتے. اسی جذبے کے ساتھ صحابہ کرام بھی عبادات میں خشوع و خضوع کے ساتھ زیادہ اہتمام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. شعبان کی مہینہ شروع ہوتے ہی کرم پاک کی تلاوت کی طرف صحابہ کرام جھک جاتے, اپنے اعمال کی زکات نکالتے تاکہ مسکین لوگ, جو غریب لوگ ہیں, فقراء لوگ ہیں, وہ رمضان کا مہینہ اچھا گزار سکیں. اور زیادہ خوش ہوتی کہ اب رمضان میں عبادت کریں اور غیر ضروری کاموں سے اجتناب کریں. حضرت ابوذر غفاری نے کہا کہ روزہ میں جتنا ہو سکے لایانی اور لغو باتوں سے محفوظ رہو. وہ اپنے گھر سے صرف نماز کے لیے نکلتے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ روزہ بھوک اور پیاس نہیں ہے, بلکہ جھوٹ بات اور لوگوں قسم کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے. بغیر کسی مجبوری کے روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے, تاکہ تم پرہیزگار بنو, متقی بنو. ابو طلحہ بھی نفلی روزوں کو اہتمام کرتے, اور بغیر کسی وجہ یا کسی مجبوری سے روزہ چھوڑنا, مجبوری باعث سے مجبوری یا بیماری یا سفر کوئی وجہ ہے, اس کے علاوہ رمضان کے روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کی طاق راتوں کی عبادات کا بہت فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کی فضیلت اور رحمت اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے, جزاک اللہ نازیہ جی. باقی اسٹوڈنٹ جو کل کی دعائیں تھیں وہ سنا دیجیے. زہرا فاطمہ آپ نے یاد کی ہیں؟ میں تھوڑا سا شارٹ جو آپ نے کرایا میں سارا اس کو تھوڑا سا آرگنائز کر کے تھوڑا سمپل کر دیا کر, ٹائم بھی بچ جائے اور میرا مفہوم بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جی بالکل بالکل, بہت اچھی بات ہے. اچھا, کل کی جو 2 دعائیں تھی, ایک تو نیا امامہ یا نئی چادر پہننے کی تھی, یاد کی ہے نازیہ آپ نے؟ جی میں آپ کو سنائی ابھی پھر چلا دیتی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ من شرہ و شر ما صنع لہ. ٹھیک ہے. دوسری تھی آپ نے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان. ٹھیک ہے جی, آپ سنائیے زہرا. جی میم, یہ پہلے جو آپ نے رسول اللہ کی بتائی تھی وہ رجب اور شعبان میں پڑھا کرتے تھے. جی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. اور دوسری جو نیا ماما یا نئے چادر پہننے
اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خير وخير ما صنع له أعوذ بك وأعوذ من شره وشر ما صنع له. جی جی نجمہ آپ نے یاد کی ہیں؟ جی میں نے کی ہے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیا ماما كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ من شر ما وأعوذ من شره وشر ما صنع له. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں یہ دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. بالکل ٹھیک ہے، احسنتی ماشاء اللہ. میم ہم رمضان پڑھتے ہیں. جی ایک تو ہم رمضان پڑھتے ہیں، شہر رمضان یا رمضان بھی. رمضان دعا نہیں آتی اس میں. رمضان نیم پر زبر آتا ہے. رمضان تو ہے نا، میں دعات کا پوچھ رہی ہوں. دعات تو ہے نا رمضان. اردو میں ضاد کا اور پروننسیشن ہے اور عربی میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اردو میں زواد آتا ہے تو عربی میں زواد تو نہیں ہے نا. نہیں عربی میں تھوڑا کیا سا ہے؟ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضاد ہے. عربی میں بھی ہوتا ہے. داد ہے نا، یہ عربی میں داد ہے، جیسے سواد داد. جی صحیح ہے. اچھا ہمارے پاس جو ہے وہ آج کی جو دعا ہے جو کہ ہم نے یاد کرنی ہے وہ تینوں عاشروں کی دعا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا عاشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے. جو پہلے شروع کے جو رمضان کے 10 دن ہوتے ہیں وہ رحمت کے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں جو ہے ہم دیکھیں کتنی مرتبہ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما، اپنی رحمت فرما، اپنی رحمت فرما. تو ہم جب اس دعا کا اہتمام کر لیں گے، جتنی مرتبہ بھی اس دعا کو پڑھیں گے اتنی مرتبہ ہم اللہ سے اس کی رحمت کی طلب کریں گے. تو یکم رمضان سے 10 رمضان المبارک تک کے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب مجھے بخش دے، اغفر بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وانت اور بے شک آپ خیر الراحمین بہتر رحم فرمانے والے ہیں. دوسرے عشرے کی دعا ہے جو کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے. 11 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک کی جو عشرہ ہوتا ہے وہ مغفرت کا عشرہ کہلایا جاتا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس کے لیے ہم یہ دعا یاد کر لیں گے تو ہم آسانی سے اس کی جو ہے وہ ترتیب بنا سکیں گے اور معمول کے مطابق اس کو مانگ سکیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. من کل ذنب ہر گناہ سے، اور اتوب میں رجوع کرتا ہوں، لوٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، الیہ اللہ کی طرف. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ نجات کا ہوتا ہے. 21 رمضان سے 30 رمضان المبارک تک کے دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کے لیے، دوزخ کی آگ سے نجات کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اللہم اے اللہ، انکا بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، تحب پسند کرتا ہے، العفو معافی کو، فاعفو پس معاف کر دے، عنا ہمیں.
اللہم انکا اے اللہ بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ 3 دعائیں ہیں جو کہ پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی اور تیسرے عشرے کی، جس کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ پہلے عشرے جو کہ پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ جو کہ نجات کا عشرہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جی نازیہ اس کو ریڈ کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی نجمہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا عشرہ رحمت کا، یکم رمضان سے 10 رمضان مبارک، جی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، 11 رمضان سے 20 رمضان مبارک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا عشرہ نجات کا، 21 رمضان سے 30 رمضان مبارک تک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس میں اگر کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا جی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ مختلف طریقے سے مسنون دعائیں آتی ہیں، تو آپ جو بھی یاد کرنا چاہیں، جو آپ آسانی سے کر سکیں وہ کر سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ یہ یاد ہیں۔ الحمدللہ، چلیے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اچھا نجمہ، میں نے آپ سے نا باقی دعائیں نہیں سن سکی، تو آپ نے باقی ساری دعائیں جو کہ ہمارا PDF شیئر ہوا ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا، وہ آپ کو ساری یاد ہے؟ جی میں نے ساری سنائی تھی پرسوں والی سنائی کلاس تھی؟ میں۔ اچھا مجھے یاد جی نہیں۔ پرسوں والی کلاس میں نے ساری سنائی تھی۔ چلے ٹھیک ہے، بہت آپ بہتر سن لیں ہوگا۔ دوبارہ بے شک، ٹھیک ہے، میری دل اگر میں آپ ہو نے جائے۔ سنایا ہے تو ٹھیک ہے۔ جی میں نے سنا مجھے دی تھی۔ لگا جیسے آپ نے جو ہے کافی دیر بعد جوائن کیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ زہرا آپ ریڈ کر لیجئے تینوں عشروں کی دعاؤں کو۔ جی پہلے عشرے کی رب جی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پھر دوسرے کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر تیسرے کی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہے، روزے رکھنے کی اور دعا افطار کی تو ہم کر چکے ہیں۔ جی محمد فاروق آپ ریڈ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ جی اچھا محمد فاروق، آپ کی کل کی جو 2 دعائیں رہتی ہیں، ایک عمامہ نیا چادر یا عمامہ وغیرہ یا نیا کپڑا پہننے کی جو دعا تھی وہ سنا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما سنی لہ واعوذ ما سنی لہ جی واعوذ من شر ما سنی لہ نہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ بک من وَشَرِّ شر مَا صُنِعَ لَهُ۔ واعوذ بک من شرہ و شر ما سنی لہ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ و شر ما سنی لہ۔ دوبارہ ہو نہیں پڑھیے ایک پڑھیں گے سر؟ مرتبہ، وہ وقف کریں گے تو لہ ہو جائے گا نا، لہ۔ اچھا اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما سنی لہ واعوذ من شر ما سنی لہ واعوذ من شرہ و شر ما سنی لہ۔ ٹھیک ہے، چلے اور دوسری دعا جو تھی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غصے کے وقت پہ پڑھیں صاحب، جی جب غصہ آ رہا ہو تو شکر پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل ٹھیک ہے. چلیں آپ لوگ جو ہے باقی ساری دعائیں بھی ریویژن کر لیجیے گا. کل میں جو ہوں باقی ساری دعائیں جو کہ ہمارا پی ڈی ایف مکمل ہوئے اس کے ساتھ ان تینوں عشروں کی دعاؤں کو سنوں گی. ٹھیک ہے، تو اس کو بہترین طریقے سے ریویژن کر لیجیے گا. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم نے جب کل بات کو ختم کیا تھا وہ صدقہ فطر پر کیا تھا، اور آج اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ڈسکس بھی کرنا تھا. صدقہ فطر کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر صدقہ فطر ہے کیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. قرآن کی آیات میں سے اگر ہم اس کی دلائل دیکھیں، قرآن مجید میں کہاں کہاں صدقے کا ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر کی فضیلت کا بیان. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک صدقات، زکوٰۃ یا صدقہ محض غریبوں، محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو یعنی کہ غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے فرض ہے اور خوب جاننے والا ہے، اللہ بڑی حکمت والا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. خذ من اموالہم، آپ ان کے اموال میں سے لے لیجئے کیا؟ صدقہ تطہرہم، جو ان کے مال کو پاک کر دے، وتزکیہم، اور پاکیزہ کر دے، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا کرے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طرح تیسری آیت میں قد افلح، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا، من تزکا، جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ اپنے رب کے نام سے ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، پاکی جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے؟ صدقہ فطر، جب ہم صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے، انسان کو پاک کر دیتی ہے. صدقہ فطر مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کسی اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کیوں مقرر کیا گیا صدقہ فطر؟ غریب مسلمانوں کی مدد کے لیے تاکہ وہ بھی اس میں عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کوئی خیرات، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، تو اس کے لیے میرے خیال یہ بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے. جو روزے دار ہے ان کے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزے کی تکمیل کے لیے، جس طرح کے نماز میں فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں مقرر ہوتی ہیں، اسی طرح روزے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ صدقہ مقرر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا ایک اس میں کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اغنیاء اور جو دولت مند اور جو مالدار کے گھروں میں اس روز جو عید ہوتی ہے، لیکن مسکین مفلسوں کے گھروں میں جو ہے وہ نادانی ہوتی ہے اور جو ہے شکل صوم ہوتا ہے، روزے والی صورت ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا خدا تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر بوجہ شقت، کیونکہ ان پر تو کوئی مشقت نہیں ہے نا، اگر وہ اپنے مال میں سے جو ہے وہ صدقہ نکالتے ہیں تو وہ ان کے لیے یہ مقرر کیا کہ وہ اپنے مال میں سے صدقہ نکالیں اور جو ہے جو مساکین ہیں ان کو دیں تاکہ وہ بھی عید کریں، عید کی خوشیاں منا سکیں، عید کی خوشی کو منا سکیں. ان کے گھر جو ہے وہ جو کھانے پینے کی وجہ سے جو ہے وہ سنسان نہ ہو، اس کے حوالے سے وہ خوش ہو سکے اور اپنے جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر سکے. تو صدقہ فطر جو ہے وہ
رکھنے کی وجہ یہ ہے، اچھا صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد، یعنی کہ اتنی قیمت کا مال و اسباب موجود ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال، تو اس پر جو ہے وہ عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے۔ البتہ اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرض ہٹا کر دیکھا جائے گا کہ اس کے قرض کو ہٹانے کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ کتنا مال بچتا ہے، کتنی قیمت کے اسباب بچ رہے ہیں جس پر صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے کہ 1 صاع کھجوریں یا 1 صاع جو ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے، اور حکم فرمایا کہ اسے لوگ جو ہے وہ نماز کی عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کریں۔ صدقہ فطر کون دیتا ہے؟ اب بچے ہیں، بچوں کی طرف سے دیا جائے گا، یا مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب کی طرف سے کون ادا کرتا ہے صدقہ فطر؟ گھر کا جو سربراہ ہے۔ جی، اگر کوئی عورت ہے وہ کسی کی طرف سے ادا کرنا چاہ رہی ہے تو جی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو گھر کا سربراہ ہے وہی والد یا بڑا بھائی وہی سب کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرے گا۔ صدقہ فطر جو واجب ہونے کا وقت ہے وہ عید کی صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نجمہ آپ کوئی سوال کر رہی ہے؟ جی میم، اگر سربراہ عورت ہی ہو تو پھر وہی ادا کرے گی نا صدقہ فطر؟ اچھا ہاں، اگر مرد نہیں ہے اور سربراہ جیسے سربراہ اگر گھر کا کوئی مرد موجود ہے، بھائی موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی دیں گے۔ اگر کوئی نہیں ہے اور عورت ہی گھر کو سارے معاملات کو ڈیل کر رہی ہے تو وہی پھر سربراہ ہوگی نا؟ وہ تو وہی دے گی جی نا۔ جی 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 بالکل۔ بالکل۔ اچھا اسی طرح میں ایک بات، اگر فار ایگزامپل مرد تو سربراہ، اگر عورتیں بھی کام کرتی ہیں وہ بھی صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ جی، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، کوئی بھی عورت وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر تو صدقہ فطر واجب ہے، وہ اپنے مال میں سے ادا کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی تک کوشچن تھا نا۔ اسی طرح زیادہ تر آج کل ورکنگ لیڈیز ہیں نا، تو کام کرتی ہیں، اتنی صاحب استطاعت ہوں تو ٹھیک ہے۔ تو پھر ظاہر ہے اس گھر کے سربراہ پہ تو نہیں ہوگا نا ان کا، جی، پھر وہ خود ہی گھر ادا کے کریں، دیکھیں گھر کے سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گھر کو سربراہ کا چلائیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پورے گھر کو مینج کر رہا ہوتا ہے، سارے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے۔ جی جب مرد اور عورت دونوں ہی کام کر رہے ہیں، دونوں ہی جاب کر رہے ہیں، تو ہر کوئی اپنے لیے اپنا سربراہ خود ہے نا؟ جی پھر تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنا، وہ بھی اپنے لیے کچھ سوچ رہے ہیں، یہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگرچہ ڈیل گھر کو ایک شخص کر رہا ہے لیکن اس صورت میں اگر عورت جو ہے اتنا کما رہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ صدقہ فطر اس پر واجب ہے اور وہ اپنے مال میں سے ہی ادا کرے گی۔ جی اور میم یہ بات بھی، ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ اب آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو اگر گولڈ ہے تو زکوٰۃ تو ذرا لازمی ہے نا، زکوٰۃ کے بعد مال پاک ہی نہیں ہوتا، جی تو وہ اس کا جو وہ عورت خود زکوٰۃ دے تو اس کا ہسبینڈ دے، یہ بھی مجھے کوشچن تھا ایک۔ نہیں، زکوٰۃ بھی اس کے اپنے مال میں سے ہوگا۔ زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ لیسن آئے گا ہمارا، ٹھیک ہے، اس میں یہی طرح کہ اپنے مال میں سے دینی چاہیے نا، یہی تھا، بالکل میں نے دوبارہ میں کلیئر کر لوں۔ جی بالکل۔ اچھا
صدقہ فطر واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ عید کی صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص فجر کے وقت آنے سے پہلے مر جائے، فوت ہو جائے، تو اس پر صدقہ فطر جو ہے واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے۔ اسی طرح جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہو، جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہو، اسی عید طرح کی صبح سے صادق نا؟ جی 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 عید کی صبح صادق کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس صبح صادق کے اگر وہ بعد پیدا ہوا ہے تو اس پر بھی جو صدقہ فطر ہے وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، مستحب یہ ہے کہ عید کے دن سے پہلے یہ صدقہ فطر دے دیا جائے، اور اگر عید کے دن نہ دیا جائے تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، اب کسی دن اس کی قضا کرنی لازم ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیا تب بھی وہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ واجب تو اس یہ صبح صادق کے وقت ہوگا، لیکن مثال کے طور پر میں جو ہوں عید سے ایک دن پہلے ہی 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکال دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ عید تو مشکل ہوتا ہے نا، اب عید والے دن صبح صادق کے وقت آپ کس کو ڈھونڈیں گے؟ کس اور مستحق کو ڈھونڈیں گے کہ جا کر آپ دے کے آئیں؟ تو اگر آپ کی نظر میں کوئی مستحق ہے ایسا تو آپ اس کو 2 دن پہلے دے دیں، چل دیں، صحیح فرض جو بات ہے ہے جی، وہ آپ صحیح پورا بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہے، اچھا، صحیح ہے۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اس پر یہ صدقہ واجب ہے۔ اگر آپ نے روزے نہیں رکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ روزے تو میں نے رکھے ہی نہیں ہے اور اس کی یہ روزے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سنت ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، آپ روزے نہیں رکھ پائے کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، لیکن آپ اس صدقے کو ادا کریں۔ صدقہ فطر کی جو ہے وہ مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر میں اگر گیہوں ہے یا گیہوں کا آٹا ہے، ستو ہے، ٹھیک ہے، نصف سا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ 2.25 سیر، احتیاطاً 2 سیر دے دیے جائیں، ٹھیک ہے، 2 سا جو ہے وہ دے دیے جائیں۔ اسی طرح اگر گیہوں اور جو کے وغیرہ کوئی اور غلہ دینا چاہیں جیسے کہ چنے، دال، چاول وغیرہ، اتنا دے دے کہ اس کی قیمت نصف سا یعنی کہ گندم یا اس کے سا جو وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے برابر ہو جائے، 2 کلو اناج کے برابر، جی، اور اگر غلے کی بجائے اس کی قیمت دے دی جائے تو سب سے زیادہ افضل ہے افضل ہے، کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی اس کی ضرورت کیا ضرورت کے ہم مطابق، نہیں جانتے، کیا پتا اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، لیکن وہ ایسا ضرورت مند ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو نہیں جانتے کہ اسے جو ہے وہ شاید پیسوں کی زیادہ ضرورت ہو، اس کو کچھ اور کرنا ہو، کوئی اور اس کا کام ہو، تو ہم زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پیسے دے دیں تاکہ جو بھی مسکین فقیر اپنا جو ہے جو بھی مالی اعتبار سے کسی کام میں کوئی کام کرنا چاہے تو وہ آسانی سے کر سکے، ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق کون ہیں؟ صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ صدقہ دینے میں اپنے غریب رشتے داروں، سب سے پہلے کس کا آتا ہے حق؟ رشتے داروں میں سے اگر آپ کو کوئی غریب ہے، ایسا نہیں ہے آپ کے رشتے داروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو غریب ہے، مسکین ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ باقی دنیا جہاں میں لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہم اپنا صدقہ کس کو دیں، ٹھیک ہے، تو اپنے رشتے داروں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے تو اس کی فکر کرنا آپ کی جو ہے وہ آپ پر واجب بھی ہے، آپ کی ضروری بھی ہے، آپ کے لیے فرض بھی ہے، تو پہلے رشتے داروں میں سے اگر کوئی ہے اس کو دیکھ لیا جائے، ورنہ دینی علم کے سیکھنے اور سکھانے والے جو ہوتے ہیں ان کو مقدم رکھا جائے، ٹھیک ہے، طالب علم ہو گئے، ٹھیک ہے، نیک کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جن لوگوں سے پیدا ہوئے ہیں آپ جیسے کہ ماں باپ ہو گئے، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، جیسے کہ آپ جو ہے اپنے والد کو دے دیں، نانا کو دے دیں، نانی کو دے دیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رشتے داروں میں سے یعنی کہ جیسے کہ
پھپھا پھپھی، چاچا وغیرہ، ہاں چاچا بھانجا چاچی بھانجی تایا وغیرہ خالہ اس طرح، خالو ہاں ماموں کزنز وغیرہ. مامی فتیلہ باپ فتیلی ماں ہے، تو سب ان کو سب کا رکھ دینا درست ہے. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل، حضرت عباس بن عبد المطلب یا حارث بن عبد المطلب رضوان اللہ علیہ اجمعین اولاد کو سرٹیفکیٹ دینا درست نہیں ہے. نہیں ہے. جیسے میم سادات کو صدقہ خیرات زکات نہیں لگتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. مزید یہاں پر کچھ احادیث ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. بہن بھائی کو دے سکتے ہیں؟ بہن بھائی کو بہن غریب ہو یا بھائی غریب دے سکتے ہو ہیں، اس کو. دے سکتے ہیں. دیکھیں رشتے داروں میں سے بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی، پھپھا پھپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، ساس سسر، بہنوئی، ستیلی ماں، ستیلا باپ، ان سب کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں آپ. جن کو نہیں دے سکتے وہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور بیٹا اولاد. بیٹی پوتا پوتی ہے یا نواسہ جی نواسہ. اچھا جزاک اللہ جی. وہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے کہ ایک صاع کھجوریں یا ایک صاع جو ہر مسلمان، ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے. اسے لوگوں کی نماز کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے فکر ایک صاع کھانا نکالا کرتے تھے، یا ایک صاع جو، یا ایک صاع کھجورے، یا ایک صاع پنیر، یا ایک صاع کشمش سے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کھجور، جو، پنیر، کشمش، ویسے اب تو یہ بہت ہی کم دیا جاتا ہے، ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ اس کی جو نعم و بدل اماؤنٹ ہوتا ہے وہی سب سے فکر میں دے دیا جاتا ہے جو کہ زیادہ مستحق ہے. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام کھانا او صاعا من شعير یا جو، او صاعا من تمر یا کھجور، او صاعا من قط یا پنیر، او صاعا من زبیب یا کشمش. اسی طرح حدیث مبارکہ سے اس بات کا مفہوم ہے کہ مرد یا جو ہے مرد حضرات مسجد میں نماز کے لیے جانے سے پہلے اس صدقے کو ادا کر دیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بإخراج زكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دی جائے. عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور پر افطار کرے. فإنه برکہ، بے شک وہ برکت ہے. فإن لم يجد تمرا، اگر اسے کھجور نہ ملے، فالماء تو پانی، فإنه طهور، بے شک وہ پاک ہے. وقال اور کہا الصدقة صدقہ على المسکین، مسکین پر ہے. صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. کیوں رشتے دار کو کیوں دیا جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، لیکن رشتے دار پر صدقہ کرنا دو چیزیں ہیں. ایک آپ کا صدقہ بھی ہو گیا اور ایک آپ کا صلہ رحمی بھی ہو گئی. آپ کو دو اجر ملیں گے رشتے دار کو صدقہ دینے پر کہ آپ نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ نے اس کا آپ نے جو ہے اس کے بارے میں سوچا، ان کے ساتھ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے
رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سیل الارحام کہ جو ہے وہ رشتوں کو جوڑے رکھیں، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کا خیال رکھا ہے، تو آپ کو دو صلے ملیں گے، ایک آپ کا جو ہے وہ صدقہ دینے پر اور دوسرا آپ کا صلہ رحمی پر۔ اگر آپ کسی مسکین کو صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو صرف ایک اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کا صرف صدقہ۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزے داروں کو لغو باتوں، بری باتوں، فاحش باتوں اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے، تو اس کے بارے میں مستحب طریقہ یہی ہے کہ آپ 3-4 دن پہلے ہی دے دیں۔ عن عبد الله بن ابي الصعير رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صاعا من قمح او صاعا من بر عن كل اثنتين صغير او كبير حر او مملوك ذكر او انثى غني او فقير، اما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم فيرد عليه اكثر مما يعطى۔ حضرت عبداللہ بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندم کا ایک صاع صدقہ فطر تم میں سے ہر چھوٹے بڑے، آزاد و غلام، مرد اور عورت، غنی اور فقیر، ہر ایک پر فرض ہے۔ غنی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کے صدقے کے ذریعے سے پاک کر دیتا ہے، اور فقیر کو جتنا دیتا ہے اس کی طرف سے اس سے زیادہ اسے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری اس میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ لوگ کچھ نہ سمجھے تو انہوں نے فرمایا کہ جو یہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا ہے کہ 1 صاع کھجورے یا جو اور نصف صاع گندم ہر آزاد غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے کی طرف سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور غلے کی فراوانی دیکھی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے، لہٰذا ہر چیز کا 1 صاع رکھ لو، احتیاطاً 1 صاع مکمل کر لو۔ صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں اور اس کی قسم سے ادا کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بات ہو گئی ہے کہ گیہوں، آٹا، ستو اور کشمش، کھجور ان سب سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا اماؤنٹ دے دیا جائے تاکہ جو بھی اپنے فرض کو، اپنے جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرنا چاہے اس کے اعتبار سے وہ کر لے۔ عید الفطر کے احکام کیا ہیں؟ عید الفطر کے احکام کے حوالے سے اور عید کی سنتیں اور یوم عید کی جو بدعات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے، عید الفطر کی نماز کے حوالے سے، نماز کے طریقے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو عید الفطر کے جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے کل ڈسکس کریں گے۔ نازیہ آپ جو ہے وہ آج کے لیسن کی سمری بیان کریں کہ آج کے لیسن کے حوالے سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ صدقہ فطر ہے کہ آپ کو صبح صادق سے پہلے ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، ضرورت مندوں کو دیا جائے، اور اپنے والدین، اولاد، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، نواسے ان کو نہیں دے سکتے، باقی اپنے رشتے داروں کو دے سکتے ہیں۔ زیادہ اس کی مقدار مستحق رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، مستحق رشتے دار ہیں، اس کے بعد پھر باقی اس میں پہلے ان کو پرائرٹی ان کی صدقہ فطر ان کی ہے۔
اس کے بعد کوشش کی جائے کہ اگر ان صبح صادق کا ٹائم ہے لیکن اس سے اگر 2 دن پہلے دے دیے جائے تاکہ وہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لے لیں، اور بہترین تو یہ ہے کہ اس کو پیسے کی شکل میں دے دیے جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خرید سکیں، اور اس کی ایک سائے گندم کے برابر ہے جو اناج ہے، کشمش ہے، ستو ہے، کھجور ہے، اس حساب سے نا پھر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو بھی یہی ہے کہ جو لوگ بیسیکلی صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان کے بعد اس لیے دیتا ہے کہ روزوں کے دوران جو غلطیاں کو یا کمی رہ جاتی ہے اس کے لیے بھی یہی صدقہ فطر لازمی ہے، اور اس میں صحابہ کرام سے نبی پاک نے جب مدینہ شریف میں آئے نے کہا کہ جب ان کو بتا دیا جائے کہ تاکہ صدقہ فطر لازمی ہے، واجب ہے، اور گھر کا سربراہ دے، اس میں سربراہ میں آپ کا مرد ہے یا عورت ہے جیسے بھی دونوں میں سے جو بھی ہے وہ دے گا، اور اس میں سے گھر کے سارے افراد پہ ہے، اور وہ بچہ جو صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے اس پہ نہیں ہوگا، اور جو اس سے پہلے وصال فوت ہو گئے ہیں اس میں ان پہ نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو صدقے کا ہے یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آل پہ نہیں جاتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ چلیں اس کو دیکھنے پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کلاس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ پی ڈی ایف آپ کو شیئر ہو گیا ہے یہ والا آج کی کلاس کا؟ آج کی کلاس کا پی ڈی ایف شیئر میم ہو؟ مجھے صرف فرسٹ 2 کلاسز کا ہوا تھا، جی مجھے صرف فرسٹ 2 کلاسز کا ہوا، اس کے بعد نہیں آیا۔ اور باقی اسٹوڈنٹ کو؟ نہیں مجھے آئے ہوئے ہیں، جی سارے آئے ہوئے ہیں جی۔ مجھے آئے ہوئے ہیں۔ میم میں نے ان کو میسج بھی کیا تھا کہ انہوں نے مجھے پی ڈی ایفس نہیں بھیجی آگے۔ میرا صدقہ فطر کی فضیلت کا آیا ہوا ہے میں۔ صحیح ہے۔ اور نجمہ آپ کو ملا ہے؟ میم ہماری یہ والی جو کلاس ہے معلومات رمضان والی، یہ اس کی لاسٹ کلاس کب ہے؟ 12 کلاسز آپ کی پوری ہوں گی میرے خیال سے، 12ویں کلاس جو ہے وہ پہلے روزے کو ہو رہی ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ وائنڈ اپ کر دیں گے، لاسٹ کلاس میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ جو رمضان سے الگ سا ترتیب ہوتی ہے منڈے کو دیکھیں ابھی کوآرڈینیٹر ڈسکس کروں گی وہ کیا کہتی ہیں، کیونکہ منڈے والے دن بھی 8 سے 9 جو ہے وہ تراویح کے لیے مرد حضرات کو جانا ہوگا تو اس کے لیے جو بھی مشکل ہے، منڈے والی بھی مشکل ہوگی، ہاں تو اس مشکل کو ہوگی۔ آسان طریقہ یہ کر لیں گے کہ سیٹرڈے اور سنڈے ڈیڑھ 2 کلاسز کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور میں ویسے بھی نا اگر 30 منٹس کی آپ ایک کر لے اس میں 30 منٹ کے ایک کلاس، 30 منٹ کی دوسری کلاس، گھنٹے میں 2 کلاسز ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی کیونکہ کہ اتنا اچھا آپ کرواتی ہیں۔ ہاں 2 ٹاپکس کو کور کر لیں اگر 1.5 گھنٹے بھی تو ہو جائے۔ ہاں اتنا اچھا آپ کرواتی ہے تو ماشاءاللہ اس میں سے اورینٹیشن بھی ہوتی ہے اور بہت اس میں 1 گھنٹے میں آپ کی 2 کلاسز ہو جائیں گی نا، سنڈے تک ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ وائنڈ اپ ہو جائے گا اس والا یہی معلومات۔ کوشش کرے گی کہ سنڈے تک سے مکمل کرے گی تو رمضان کا پھر آگے سے منڈے سے اپنی ترتیب ہو جائے گی تو بہت مشکل ہو جائے گا خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے۔ تو روزہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹیوزڈے کو ہی ہے؟ جی ابھی تک جو کیلنڈر آیا ہے میرے پاس تو اس میں تو ٹیوزڈے ہے، اس میں میں نے یہ بتایا، میں نے یہ اپنے ہسبینڈ کو بتایا، وہی پوچھ رہے تھے تو کہتے ہیں منڈے کا، میں نے کہا نہیں میم کہتی کہ جو کیلنڈر ہمارے پاس آیا ہے نا اس کا ہاں وہ ٹیوزڈے کا ہے، تو چلو جو انشاءاللہ کیلنڈر تعالیٰ شیئر ہوا ہے اس میں تو ٹیوزڈے ہے، ٹیوزڈے کا پہلا روزہ لکھا ہے اور پھر ٹائم میں وہ آ رہا ہے ساری تو اس میں ساری روزہ بند ہونے کا ٹائم کیا لکھا وہ تو آپ؟ اب تو میرے پاس 6 مہینے میں سرسری کا دیکھا تھا اس کو سیو نہیں کیا اچھا لیکن اس کے لیے سارا مینشن تھا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك استغفرك ونتوب اليك استغفرك ونتوب اليك استغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ کوئی